آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے اس سچ کے بارے میں جس سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے فریش اور فروزن ایمبریو کے بارے میں کہ آپ کے لیے کون سا انتخاب جسمانی، جذباتی اور سائنس کے لحاظ سے بہتر ہے۔ My name is ڈاکٹر آمنہ، I am consultant gynecologist۔ فروزن یا فریش ایمبریو آپ کے لیے جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ بہتر ہے؟ دیکھیں فریش، اگر ہم آج سے 20 سال پہلے کی بات کریں تو فریش ایمبریوز جو ہیں وہی ٹرانسفر ہوتے تھے ہمیشہ، کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ اور اگر آج کی ہم بات کریں تو آپ 2 سال، 4 سال، 10 سال کے لیے اپنے ایمبریو جو ہے اس کو فریز کروا سکتے ہیں، کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ اور فروزن ایمبریو کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم اپنی پریکٹس کو لیں تو جو ہمارے سامنے آئے ہیں تو وہ فریش ایمبریو سے زیادہ بیٹر ہیں۔ اور اس طرح کی عورتیں جن کو پی سی اوز کا مسئلہ ہے، جن کے ایگز جو ہیں وہ جب ہم ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو ان کے ایگز جو ہیں وہ باقی عورتوں کی نسبت زیادہ ایگز بن جاتے ہیں، ان کا ایسٹروجن جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے فریش ٹرانسفر کی طرف نہ جائیں، آپ فروزن ٹرانسفر کی طرف جائیں، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نتائج بھی زیادہ اچھے سامنے آئے ہیں ہمارے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ٹرانسفر کا پروسیس ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم فیمیلز کو جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ان ورکنگ وومنس کے لیے بھی ہے جن کو لگتا ہے کہ یہ بہت انویزیو پروسیجر ہے اور ہمیں جو ہے اپنی ڈیلی روٹین سے نکل کے ہمیں جو ہے 6-8 مہینے کا ٹائم نکال کے آنا پڑے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیریڈز کے سیکنڈ ڈے پہ ہم فیمیل کو بلاتے ہیں، کچھ اسٹیمولیشن کے انجیکشنز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ٹائم پہ روزانہ جو ہے ہم 10 to 12 ڈیز لگواتے ہیں، اور ہر عورت جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے۔ کچھ جو ہے وہ 10 to 12 ڈیز میں ہی ہمیں فالیکلز جو ہیں وہ اچھے مل جاتے ہیں، اور پھر ہم ایگ ریٹریول کر کے اور ان کو ہسبینڈ کے سپرمز لے کے ایمبریو کو اپنی لیبارٹری میں فریز کر دیتے ہیں۔ اور کچھ عورتیں جو ہیں ان میں 12 to 15 ڈیز لگتے ہیں اسٹیمولیشن میں، تو یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ویری کرتا ہے کنڈیشن کے حساب سے۔ تو اس میں 2 طریقے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ فریش ٹرانسفر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب 5ویں دن جو ہے وہ ہمارا ایمبریولوجسٹ کال کرتا ہے، جب ہمارا بلاسٹوسسٹ پریپیئر ہو جاتا ہے تو ہم عورت کو بلا کے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایمبریو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے، ہم ایک سائیکل عورت کا آنے دیتے ہیں، سیکنڈ بھی آنے دیتے ہیں، تھرڈ سائیکل میں ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ آ کے اپنے فروزن ایمبریو جو ہے وہ ٹرانسفر کروائیں، تاکہ جو ہارمون، جو میڈیکیشن، جو اسٹیمولیشن کے دوران عورت کو دی گئی ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ باڈی میں سے نکل جائیں، اور بالکل جو ہے یہ پریگنینسی ویسے ہی ہو جیسے ایک نیچرل پریگنینسی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ایمبریو فریز کی بات کریں تو آپ کے ایمبریو جو ہیں وہ 10 سال، 15 سال، 4 سال، 5 سال کے لیے ہمارے پاس فریز رہتے ہیں، آپ دوبارہ بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اور آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔